بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 78 میں ہم شروع کرتے ہیں باب ادراک الفریضہ، یعنی فرض نماز انسان انفرادی طور پر پڑھ رہا تھا، اس دوران اس کو جماعت مل گئی کہ وہی فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جا رہی ہے، تو کیا یہ شخص اپنی یہ انفرادی فرض نماز کو توڑ کر جماعت کے ساتھ شریک ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا تو کب ہوگا، کہ کیا اس نے نماز جو انفرادی طور پر پڑھ رہا ہے اس کے اینڈ پر پہنچ گیا ہے تو اس وقت بھی توڑ سکتا ہے، یا ابھی ابتدا میں ہے تو کیا اس وقت توڑ سکتا ہے یا نہیں توڑ سکتا، تو اس سے متعلق انشاءاللہ آج ہم پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے سنتیں پڑھ رہا تھا جو فرض نماز سے پہلے ہوتی ہیں، جیسے ظہر کی سنتیں ہیں، یا نوافل پڑھ رہا تھا، اس دوران جماعت کھڑی ہو گئی، تو ان نوافل کو کہاں پہ توڑ کر پھر اس کے بعد فرض نماز کے لیے شریک ہو جائے جماعت کے ساتھ، تو ان سب احکامات کو انشاءاللہ اس سبق کے اندر بھی اور اگلے سبق کے اندر بھی ہم دیکھیں گے۔ ومن صلی رکعۃ من الظہر ثم اقیمت یصلی اخری، یہاں سے عبارت شروع ہوگی اور آج تک اس سبق کے اندر ہم چلیں گے انشاءاللہ۔ والافضل فی عامۃ السنن والنوافل المنزل والمروی عن النبی علیہ السلام، یہاں تک انشاءاللہ پڑھیں گے۔ باب ادراک الفریضہ، تو اس باب کا مطلب بھی یہی ہے کہ فرض نماز جماعت کے ساتھ پانے کے مسائل۔ ومن صلی رکعۃ من الظہر ثم اقیمت یصلی اخری، کسی شخص نے ظہر کی فرض جو رکعتیں ہیں 4، ان میں سے پہلی رکعت پڑھ لی تھی انفرادی طور پر، کہ اس دوران جماعت کے لیے اقامت ہو گئی، یعنی جماعت کے ساتھ نماز وہ کھڑی ہو گئی، تو یصلی اخری، تو اس کے ساتھ یہ دوسری رکعت کو بھی ملا لے۔ ایک رکعت تو اس نے پڑھ لی تھی، ابھی جماعت کھڑی ہوئی ہے تو ساتھ جلدی سے دوسری رکعت کو بھی ملا لے، اور 2 رکعتوں کے اوپر سلام پھیر کر اس کے بعد جماعت کے ساتھ شریک ہو جائے۔ دوسری رکعت کیوں ملائی؟ صیانۃ للمؤدى عن البطلان، ادا کی ہوئی جو ایک رکعت ہے اس کو باطل ہونے سے بچانے کے لیے، کیونکہ ایک رکعت تو کوئی نماز ہے نہیں، اس لیے ایک رکعت پر اگر توڑے گا تو گویا کہ اس نے نماز کو باطل کر دیا، جو عمل وہ کر رہا تھا وہ باطل ہو گیا، اس لیے بطلان سے بچانے کے لیے یہاں پہ اس کو کہا گیا کہ ایک رکعت اس کے ساتھ مزید ملا لے، تو وہ 2 نفل ہو جائیں گے، اور پھر یہ جماعت کے ساتھ شریک ہو کر اسی نماز کو وہ جماعت کے ساتھ پڑھ لے۔ ثم يدخل مع القوم، پھر وہ قوم کے ساتھ، یعنی جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ شامل ہو جائے، احرازا لفضیلۃ الجماعہ، جماعت کی فضیلت کو پانے کے لیے اور محفوظ کرنے کے لیے۔ وَإِن لَّمْ يُقَيِّدِ الْأُولَى بِالسَّجْدَةِ، اگر پہلی رکعت ابھی تک سجدے کے ساتھ مقید نہیں کی تھی، يَقْطَعُ، تو جب تک سجدے کے ساتھ مقید نہیں ہے تو پھر وہ اس کو بیچ سے ہی چھوڑ سکتا ہے، قطع کر سکتا ہے۔ وَيَشْرَعُ مَعَ الْإِمَامِ هُوَ الصَّحِيحُ، اور امام کے ساتھ وہ شروع کر دے جماعت کی نماز کو، یہی راجح اور مفتبی قول ہے۔ لِأَنَّهُ بِمَحَلِّ الرَّفْضِ، جب تک سجدے کے ساتھ مقید نہیں کیا پہلی رکعت کو، اس وقت تک تو یہ چھوڑنے کے محل میں ہے، یعنی ابھی تک تو وہ تکبیر تحریمہ ہی ہے، گویا کہ جب تک رکوع اور سجدہ، بلکہ سجدے کے ساتھ جب تک مقید نہیں کیا اس وقت تک وہ رکعت مکمل نہیں ہے، گویا کہ وہ چھوڑنے کے محل کے اندر ہے، اور صرف ابھی تک تکبیر تحریمہ ہے، اس کے علاوہ ابھی تک اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے 5ویں رکعت کے لیے اگر کوئی بھول کر کھڑا ہو جائے تو جب تک سجدہ اس نے نہیں کیا 5ویں رکعت کا، تو حکم یہی ہے کہ وہ اس کو چھوڑ کر نیچے آ جائے، تو جس طریقے سے اس کو چھوڑنے کا حکم ہے تو یہاں پر بھی یہ رکعت وہ کہ چھوڑنے کے محل کے اندر ابھی تک تکبیر تحریمہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ وَهَذَا الْقَطْعُ لِلْإِكْمَالِ، اشکال ہوتا ہے کہ یہاں پر بھی تو یہ ایک رکعت جو بیچ میں چھوڑی ہے تو گویا کہ ایک عمل کو شروع کرنے کے بعد باطل کرنا لازم ہو گیا نا، تو یہ تو باطل کر دیا عمل کو،
تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ جو قطع کیا ہے درمیان میں رکعت کو، یا دو رکعت مکمل کرنے کے بعد بیچ میں، یا ایک رکعت مکمل کرنے کے بعد بیچ میں کاٹا جا رہا ہے، تو یہ اکمال کے لیے، یعنی اس سے بہتر، اسی رکعت کو یا اسی عمل کو اس سے بہتر طریقے سے کرنے کے لیے اس کو قطع کیا جا رہا ہے. یعنی انفرادی طور پر پڑھ رہا ہے تو ابھی تھوڑی دیر کے بعد جماعت مل گئی ہے اس کو، تو لہٰذا جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو یہی والا عمل وہ اچھے طریقے سے مکمل ہوگا. تو یہاں پہ قطع اکمال کے لیے ہے. تو اصول بن گیا کہ نماز کو قطع کرنا یا کسی عمل کو باطل کرنا، وہ اگر خود اس عمل کو اس سے بہتر طریقے سے کرنے کے لیے ہو تو پھر یہ قطع کرنا درست ہے. بخلاف ما اذا كان في النفل، بخلاف اس صورت کے کہ جب انسان نفل میں ہو. کیوں؟ لأنه ليس للإكمال، اس لیے کہ انسان نفل پڑھ رہا ہے، اس دوران فرض کی جماعت کھڑی ہو گئی، تو اس نفل کو اگر وہ بیچ سے ہی ختم کر دے گا ایک رکعت کے اوپر ہی، تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے اس کو باطل کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی جو اس کو یہ قطع کر رہا ہے تو آگے جا کر انہی نوافل کو اچھی طریقے سے تو نہیں ادا کرے گا، آگے جا کر تو فرائض ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ نوافل کو پھر قطع نہ کرے بلکہ 2 رکعت کے اوپر جا کر سلام پھیر دے تاکہ وہ 2 رکعت مکمل نفل بن جائے. وَلَوْ كَانَ فِي السُّنَّةِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَالْجُمُعَةِ، اگر ایسا ہے کہ ظہر سے پہلے اور جمعے سے پہلے کی جو 4 سنتیں ہیں ان کے اندر یہ شروع ہے اور ان کو ادا کر رہا تھا کہ اس دوران فأقیمہ، کہ ظہر کی جماعت کھڑی ہو گئی، او خطبہ، یا خطیب نے جمعے کی نماز، جمعے کی سنتوں کے بیچ میں خطبہ شروع کر دیا، خطبہ شروع ہو گیا، تو اب یہ کیا کرے کہ ظہر کی اور جمعے کی سنتوں کو فرماتے ہیں یقطع علی رأس الرکعتین، 2 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد قطع کر دے. یروی ذلک عن ابی یوسف رحمہ اللہ، یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے مروی ہے. وقد قیل، اور دوسرے ائمہ سے یہ بھی مروی ہے کہ یتمھا، ان 4 رکعتوں کو، ظہر کی اور جمعے کی، ان کو مکمل کرے. یہ اختلاف حقیقت میں ایک اور اختلاف پر مبنی ہے، وہ یہ ہے کہ ظہر سے اور جمعے سے پہلے کی جو 4 سنتیں ہیں، یہ سنتیں کیا مکمل نماز ہے، یا یہ 4 سنتوں میں سے ہر 2 سنتیں یہ ایک الگ شفع ہے، چونکہ ایک شفع ایک مستقل نماز ہوتی ہے جس طرح نوافل میں ہوتا ہے. تو کیا سنت کے اندر بھی ایسا ہی ہے ان سنتوں کے اندر کہ 2 شفع ہیں یہ 4 رکعتیں، یا چاروں کی چاروں رکعتیں ایک مستقل نماز ہے اور من حیث المجموعہ ایک مستقل نماز ہے؟ تو اس میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 2 شفع ہیں اور 2 شفع مستقل نماز ہے، اس لیے 2 رکعتوں پر سلام پھیر دے. اور دوسرے ائمہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، بلکہ یہ ایک مستقل نماز ہے. جب مستقل نماز ہے تو اس لیے اس کو پھر 4 رکعت کو مکمل کرنا پڑے گا تاکہ بطلان سے بچ جائے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے یہ ان کی جو مسلک ہے ان کے مطابق یہ روایت کہ وَأَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَأَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ. دیکھیں ہر 2 رکعتوں پر سلام پھیرے گا. تو اس سے دیکھیں امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ ظہر کی اور جمعے کی جو 4 سنتیں ہیں تو ان میں بیچ میں سلام پھیرا جائے گا 2 رکعتوں پر. تو اس سے وہ فرماتے ہیں کہ یہ 2 شفع ہیں، ایک کوئی مستقل نماز نہیں ہے. جبکہ دوسرے ائمہ کی روایت یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی ہے، فرماتے ہیں کہ 4 قبل الظہر لیس فیہن تسلیم، کہ ان کے بیچ میں کوئی سلام نہیں ہے. تفتح لہم ابواب السماء. تو اس سے دوسرے ائمہ جو ہے وہ دلیل پکڑتے ہیں. وَإِن كَانَ قَدْ صَلَّى 3 مِنَ الظُّهْرِ، اگر ایسا ہوا کہ ظہر کی فرض نماز 3 رکعات اس نے مکمل کر لی تھی اور اس دوران پھر جماعت اس کے قریب میں آ کر جماعت ہونے لگی اسی ظہر کے فرائض کی، تو اس نے تو 3 رکعات پڑھ لی تھی، اب کیا کرے؟ کیا اب بھی بیچ میں چھوڑ سکتا ہے؟ فرماتے نہیں، یتمھا، اب مکمل کر لے جو اس نے انفرادی نماز پڑھی اور 3 رکعت اس نے پڑھ لی ہیں، وہ کہ پوری نماز پڑھ لی. لأن للأکثر حکم الکل، اس لیے کہ اکثر کو کل کا حکم دیا جاتا ہے. اب اس نماز کو مکمل کرے کیونکہ فلا یحتمل النقض، اب یہ ٹوٹنے کا یا توڑنے کا احتمال نہیں رکھتی. بخلاف ما اذا كان في الثالثة بعد ولم يقيدها بالسجدہ، بخلاف اس صورت کے کہ ابھی تک وہ تیسری رکعت کے اندر کھڑا ہی ہے
یا رکوع تک ہے ابھی تک اس کو سجدے کے ساتھ مقید نہیں کیا، اس صورت میں حیث یقطعها ہم یہ کہیں گے کہ ابھی تک اس نے 2 ہی رکعت پڑھی ہے، تیسری رکعت ابھی تک مکمل ہی نہیں کی، وہ ابھی تکبیر تحریمہ کی طرح کی جو صورتحال ہے۔ تو لہٰذا اس صورت میں یہ تیسری رکعت کو قطع کر سکتا ہے، کیونکہ لأنه محل الرفس، اس لیے کہ یہ چھوڑنے کا محل ہے، جسے میں نے 5ویں رکعت کے لیے اٹھ کر پھر واپس بیٹھنے کی مثال دی تھی، تو اس لیے اس کو پھر چھوڑ دے گا اور باقی 2 رکعتیں اس کی نفل ہو جائیں گی اور پھر یہ جماعت کو پالے گا۔ وہ یتخیر، پھر اس کے بعد اس کو اختیار ہے کہ ان شاء عاد فقعد وسلم، ایک تو یہ اختیار ہے کہ تیسری رکعت ابھی تک سجدے کے ساتھ مقید نہیں کی تو واپس نیچے بیٹھے اور فوراً سلام پھیر دے اور پھر جماعت کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ وَإِن شَاءَ كَبَّرَ قَائِمًا يَنْوِي الدُّخُولَ فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ، اور یہ بھی اختیار ہے کہ وہیں سے ڈائریکٹ جہاں پہ تیسری رکعت کے اندر کھڑا تھا تو ادھر سے ہی نیت باندھ لے اور تکبیر کہے، کھڑے کھڑے تکبیر کہے اور تکبیر تحریمہ، اور اس کے بعد نیت کر دے جماعت کے ساتھ شامل ہونے کی، تو امام کی نماز کے ساتھ وہ شامل ہو جائے گا، تو وہاں سے نیچے بیٹھ کر دوبارہ قاعدہ یا سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں۔ وَإِذَا أَتَمَّهَا يَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ، جب مکمل کر لی نماز، یعنی یہ تو تھا کہ تیسری رکعت کو سجدے کے ساتھ مقید نہیں کیا تو بیچ میں وہ شریک ہو سکتا تھا، لیکن اس نے تیسری رکعت کو بھی مکمل کر لیا تو، اور اس کے بعد پھر چوتھی رکعت کو بھی مکمل کر لیا، تو جب نماز اس نے انفرادی طور پر مکمل کر لی تو اب کیا جماعت کے ساتھ پھر شریک ہو سکتا ہے اسی فرض نماز کو پڑھنے کے لیے؟ تو ظاہر ہے کہ ایک مرتبہ فرض نماز پڑھنے کے بعد دوسری مرتبہ روایت میں آتا ہے کہ اسی نماز کو نہ پڑھا جائے، تو اب تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن نفل کی نیت سے شامل ہو سکتا ہے، لیکن اس میں یاد رکھیں نفل کی نیت سے صرف انہی نمازوں میں شامل ہوگا کہ جن نمازوں کے بعد نفل یا سنتیں مشروع ہیں، جیسے کہ ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد۔ لہذا فجر اور عصر کے بعد چونکہ فرائض کے بعد نفل ہوتے نہیں ہیں، اس لیے وہ فجر اور عصر کی نماز اگر انفرادی پڑھ بھی لی ہے تو پھر اگر جماعت مل گئی تو جماعت میں شریک نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے بعد نفل نہیں ہوتے، اور اس نے یہ جو بھی شریک ہونا ہے تو وہ نفل کی نیت سے ہونا ہے۔ اور مغرب کی نماز کے بعد اگرچہ نفل یا سنت ہیں تو صحیح، لیکن مغرب کی نماز 3 رکعت ہیں، لہذا اگر کسی نے انفرادی پڑھ لی اس دوران اگر اس کو جماعت مل گئی تو پھر وہ اس مغرب کی نماز میں شریک نہیں ہو سکتا، کیونکہ مغرب کی نماز 3 رکعت ہے، اور اس کی نماز اگر اب یہ پڑھے گا تو نفل پڑھے گا تو 3 رکعت نفل ہوتے نہیں ہیں، اور اگر چوتھی ساتھ ملائے گا تو امام کی خلاف ورزی لازم آئے گی، اس لیے فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز کے اندر بھی پھر شریک نفل کی نیت سے نہیں ہو سکتا۔ والذی یصلی معہم نافلۃ، اور جو نماز وہ قوم کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھے گا وہ نفل کہلائے گی، تو یہ انہی نمازوں میں جیسے ظہر اور اسی کے ساتھ ہم نے بتا دیا عشاء۔ لأن الفرض لا يتكرر في وقت واحد، فرض ایک ہی وقت میں مکرر نہیں ہو سکتا، ایک ہی وقت میں ایک ہی مرتبہ فرض کو پڑھا جائے گا۔ فإن صلى من الفجر ركعة ثم أقيمت يقطع ويدخل معهم، اگر ایسا ہوا کہ فجر کی نماز 2 رکعت فرض ہوتے ہیں وہ پڑھ رہا تھا اور 1 رکعت ابھی پڑھی ہے، 1 رکعت ابھی باقی ہے، تو یہاں پہ ایسا ہم نہیں کہیں گے کہ ظہر کی طرح اگر 1 رکعت باقی ہے تو لہذا اس کو مکمل ہی کر لے، نہیں، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر اگر اس نے 1 رکعت مکمل کر کے پیچھے 1 ہی رکعت رہتی ہے پھر بھی وہ اس کو قطع کر کے جماعت کے ساتھ شریک ہو جائے، یقطع قطع کرے، ويدخل معهم اور جماعت کے ساتھ شریک ہو جائے۔ کیوں؟ لأنه لو اضاف الیها اخرى، اگر یہ دوسری رکعت کو بھی اگر ساتھ ملائے گا، یہاں پر جس طرح ہم نے کہا نا کہ 1 رکعت کو ساتھ ملائے، جس طرح کہ سے ہم نے یہاں کہا کہ 1 رکعت کو ساتھ ملائے، 2 رکعت کرے اور اس کے بعد پھر وہ 2 رکعت نفل ہو جائیں گی اور دوبارہ ظہر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ لے، لیکن یہاں پہ اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں 1 رکعت ابھی مکمل ہوئی ہے تو ساتھ دوسری رکعت بھی ملا لے فجر کی، تو وہ تو نماز ہی مکمل ہو جائے گی، پھر تو یہ جماعت سے محروم ہو جائے گا، اس لیے فرماتے ہیں کہ لأنه لو اضاف الیہا اخرى تفوته الجماع، اگر یہ دوسری رکعت کو بھی ساتھ ملاتا یا ملائے گا تو جماعت اس سے فوت ہو جائے گی۔ وکذا اذا قام الى الثانیہ، اور اسی طریقے سے حکم ہے کہ جب یہ دوسری رکعت کے لیے اگر کھڑا بھی ہو گیا انفرادی طور پر فرض نماز فجر کی پڑھتے ہوئے، قبل ان یقیدها بالسجدۃ، ابھی تک دوسری رکعت کو سجدے کے ساتھ مقید نہیں کیا، تو پھر بھی یہ بیٹھ جائے
اور فوراً اس کو ختم کر دے اور جماعت کے ساتھ شریک ہو جائے. وبعد الاتمام لا يشرع في صلاۃ الامام. ہاں اگر اس نے دوسری رکعت کو سجدے کے ساتھ مقید کر کے مکمل ہی کر دیا پھر یہ امام کی نماز میں شریک نہیں ہوگا لکراہۃ النفل بعد الفجر، کیونکہ اب یہ اس کی نماز نفل ہوگی اور نفل جو ہے فجر کے بعد ہوتے نہیں ہیں، اس لیے یہ بھی شریک نہیں ہو سکتا. وقضا بعد العصر لما قلنا، اور اسی طریقے سے عصر کے بعد بھی یہ شریک نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم نے کہہ دیا کہ اس میں بھی عصر کے بعد نفل مکروہ ہے. وقضا بعد المغرب، مغرب کے بعد بھی نہیں شامل ہو سکتا فی ظاہر روایتی، ظاہر روایہ کے اندر، لأن التنفل بالثلاث مکروہ، اس لیے کہ 3 رکعت نفل ہوتے نہیں ہیں، مکروہ ہیں. اور فی جعلها 4، اگر 4 رکعت اس کو بناتا بھی ہے مخالفۃ لامامہ، اپنے امام کی مخالفت لازم آتی ہے. ومن دخل مسجدا قد اذن فیہ، یہاں پہ فریضہ یعنی فرض نماز جماعت کے ساتھ کس مسجد میں پڑھیں، فرماتے ہیں کہ جس مسجد کے اندر وہ شامل ہے یا شریک ہے وہاں پہنچ گیا ہے اور اس دوران وہاں پہ اذان بھی ہو رہی ہے، تو جب اذان ہو گئی ہے تو اب وہ اس مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا. اگر نکلے گا بغیر عذر کے، بغیر کسی شدید مجبوری کے، تو یہ اس کے لیے مکروہ ہوگا، گوئے کہ اللہ تعالیٰ کے منادی کی پکار پر اس نے لبیک نہیں کہا بلکہ اس سے منہ پھیر کر جا رہا ہے، اس کے مترادف ہے. اس لیے بغیر عذر کے وہاں سے نہ نکلے جب تک کہ فرض نماز وہاں پہ پڑھی نہ ہو. البتہ کوئی مجبوری ہے تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. ومن دخل مسجدا قد اذن فیہ، ایسی مسجد میں یہ داخل ہوا جس میں ابھی اذان ہو چکی ہے، یکرہ لہ ان یخرج، اس کے لیے مکروہ ہے کہ وہ وہاں سے نکلے، حتی یصلی، یہاں تک کہ نماز پڑھ لے. لقول علیہ السلام لا یخرج من المسجد بعد النداء، یعنی اذان ہو جانے کے بعد مسجد سے نہیں نکلتا مگر منافق یا ایسا شخص یخرج لحاجت یرید الرجوع، جو کسی ضرورت کی وجہ سے نکلتا ہے اور واپس لوٹنے کا بھی اس کا ارادہ ہے، یعنی وضو نیا بنانے کے لیے گیا اور واپس اسی مسجد میں آنے کا ارادہ ہے، یا کسی اور کام سے شدید مجبوری سے باہر نکلا اور واپس اسی مسجد میں آنے کا ارادہ ہے، تو ایسا شخص نکل سکتا ہے. یا پھر یہ کہ بغیر عذر کے نکلنے والا وہ منافق ہے. قال الا اذا كان ممن ينتزب به امر جماعت، یا یہ شخص ایسا ہے کہ جو اس نکلنے سے جماعت کے امر کو کا انتظام کرنے والا ہے تو پھر ٹھیک ہے، یہ پھر نکل سکتا ہے کہ جا کر مطلب نیا وضو کرنا ہے یا لوگوں کو جا کر باہر سے دوبارہ بلانا ہے، جس طریقے سے تثویب کا مسئلہ ہم نے پڑھا تھا. تو یہ پھر چونکہ ظاہری طور پر تو یہ باہر نکلا ہے لیکن مانن یہ بھی وہ ہے کہ یہ جماعت کو ہی پانے کے لیے اور فرض نماز کو ہی پڑھنے کے لیے یہاں پہ یہ باہر نکلا ہے، تاکہ اس کے لیے وضو تازہ کرے گا یا اس کا کوئی انتظام کرنے جا رہا ہے، کوئی چٹائی وغیرہ لے کر آنی ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور مسائل ہوں گے جو مسجد کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں اور اس جماعت کے لیے درکار چیزیں ہیں، تو اس کے لیے انتظام کر رہا ہے، انتظامیہ میں سے ہے. تو یہ تو لأنه ترک صورتاً تو یہ گوئے کہ مسجد سے باہر نکل رہا ہے اور جماعت کو چھوڑ رہا ہے، لیکن تکمیل مانن یہ گوئے کہ اس جماعت کو مکمل کرنے والا ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی دوسری مسجد کے اندر امام ہے تو وہ اگر یہاں سے نکل کر جا رہا ہے تو اس کے لیے بھی گنجائش ہے، کو جا سکتا ہے. وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى، اگر ایسا ہے کہ اس نے پہلے نماز پڑھ لی تھی، اس دوران پھر اذان ہوئی، وہ کسی اور جگہ پہ نماز پڑھ کر آیا ہوا تھا، اور وَكَانَتِ الظُّهْرُ أَوِ الْعِشَاءُ، اور جو نماز تھی وہ ظہر کی ہے یا عشاء کی ہے اور وہ پہلے پڑھ کے آ چکا ہے، فلا باس بأن یخرج، پھر اس کے نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لأنه اجاب داعی اللہ مرتن، اس لیے کہ اللہ کے منادی اور پکارنے، اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار کا جواب اس نے ایک مرتبہ دے دیا ہے. اب اگر یہ نکلے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. الا اذا اخذ المؤذن في الاقامہ، الا یہ کہ مؤذن جب اقامت شروع کر دے تو اس صورت میں پھر نہ نکلے، کیونکہ لأنه يتهم، اس میں اس کے اوپر تہمت آئے گی اور اس کی ساتھ لوگ کو جو ہے بدگمانی کا بھی شکار ہوں گے کہ لمخالفت الجماعت عیانا، کیونکہ جان بوجھ کر لوگ کہیں گے کہ یہ جماعت کی مخالفت کر رہا ہے، تو اس طریقے سے اس کو متہم قرار دیا جائے گا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس دوران پھر نہ نکلے. بإن كانت، چونکہ نفل تو ویسے بھی ظہر اور عشاء کے بعد ہوتے ہیں تو اس لیے ذکر کر دیا کہ ظہر اور عشاء کے بعد نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہیں پہ نفل کے اندر شریک ہو جائے اگر کوئی شدید مجبوری نہ ہو، چونکہ نفل کی نیت کر کے وہاں شریک ہو سکتا ہے. وإن كانت العصر أو المغرب أو الفجر،
اگر عصر مغرب یا فجر کی نماز ہے تو اس صورت میں اگر اس نے نماز پہلے پڑھ لی ہے تو پھر بھی اگرچہ یہاں پہ کوئی اس کو تہمت کا اندیشہ بھی اس پر ہو پھر بھی نکلے، کیونکہ اگرچہ مؤذن نے اقامت شروع کر دی پھر بھی یہ نکلے لکراہت التنفل بعدہا، اس لیے کہ ان تینوں نمازوں کے بعد نفل ہوتے نہیں ہیں، نفل کی نیت سے شریک بھی نہیں ہو سکتا، تو اس صورت میں پھر یہ نکل سکتا ہے۔ ومن انتہا الی الامام فی صلاۃ الفجر وهو لم يصلی رکعتی الفجر، اب آ گیا فجر کی سنتوں سے متعلق۔ فجر کی سنتوں سے متعلق چونکہ بہت زیادہ تاکید آئی ہے روایات کے اندر، اس لیے ان کا حکم تھوڑا سا دوسروں سے ڈیفرنٹ ہے اور مختلف ہے۔ دوسری سنتوں کو تو چھوڑ بھی سکتا ہے، اگر فرض نماز کھڑی ہو گئی تو اس کو چھوڑ کر فرض کے اندر شریک ہو سکتا ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے ذکر فرائض کا کیا، لیکن سنتوں کا بھی کریں گے، اور ان کو چھوڑ بھی سکتا ہے۔ لیکن فجر کی جو سنتیں ہیں ان کو نہیں چھوڑ سکتا، ان کی تاکید آئی ہے کہ حتیٰ کہ اگر فجر کی نماز آخر میں سلام سے کچھ دیر پہلے بھی شریک ہونے کی امید ہو تو پھر بھی فجر کی سنتیں باہر کہیں الگ سے پڑھ کر آئے گا، ان کا پڑھنا فجر کی سنتوں کا یہ بہت ضروری ہے فرائض سے پہلے۔ ومن انتہا الی الامام، اگر کوئی امام تک پہنچا فجر کی نماز میں اور حالانکہ اس نے ابھی تک فجر کی سنتیں نہیں پڑھی تھی کہ امام کے پاس پہنچ گیا، تو کہتے ہیں کہ ان خشی ان تفوتہ رکعۃ ویدرک الاخری، اگر اس کو یہ خوف ہے کہ فرض کی ایک رکعت تو مجھ سے چھوٹ جائے گی لیکن دوسری کو وہ پا لے گا، یصلی رکعتی الفجر عند باب المسجد، مسجد کے دروازے کے پاس یا دور ہٹ کر، یعنی جہاں پہ جماعت ہو رہی ہے اس سے باہر نکل کر کہیں فجر کی 2 رکعتوں کو ضرور پڑھے، ثم یدخل، پھر فجر کی فرائض کے اندر وہ آ کر شامل ہو جائے، لأنہ امکنہ الجمع بین الفضیلتین، اس صورت میں دونوں فضیلتوں کو جمع کرنا ممکن ہے۔ وان خشی فوتہما، اگر دونوں کے فوت ہونے کا خوف ہے اس کو، یعنی دونوں رکعت فرض کی اس کو فوت ہونے کا خوف ہے کہ ابھی میں اگر فرض سنتوں میں مشغول ہو جاؤں گا تو مجھ سے یہ دونوں رکعت نکل جائیں گی اور امام سلام پھیرتا گا، تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ پھر ان سنتوں کو چھوڑ دے، دخل مع الامام، امام کے ساتھ جماعت میں شریک ہو جائے، کیونکہ لأن ثواب الجماعت اعظم، جو جماعت کا ثواب ہے وہ اس سے بڑا ہے، والوعید بالترک الزم، اور جماعت کو ترک کرنے کے اوپر جو وعید ہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے گھروں کو جلا دوں جو گھروں میں بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ اس کے اوپر وعید بھی ہے، تو لہٰذا اب اس صورت میں سنتوں کو چھوڑ دے اور پھر امام کے ساتھ شریک ہو جائے۔ بخلاف سنت ظہر، بخلاف ظہر کی سنتوں کی کہ حیث یترکھا فی الحالتین، دونوں حالتوں میں کہ اگر کچھ نہ کچھ نماز ملنے کی امید ہو یا بالکل بھی نہ ہو، دونوں صورتوں کے اندر وہ چھوڑ دے گا ان کو، اس میں بھی اتنی زیادہ تاکید نہیں ہے جتنی فجر کی سنتوں کی ہے۔ لأنہ یمکن اداؤہ فی الوقت، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ظہر کی سنتوں کا وقت کے اندر، ظہر کے وقت کے اندر فرائض کے بعد الفرض، فرائض کے بعد ادا کرنا ممکن ہے صحیح قول کے مطابق، لیکن فجر کی جو سنتیں ہیں وہ پھر فجر کی فرائض کے بعد چونکہ وقت کے اندر پڑھنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ پھر نفل ہو جاتی ہے اور نفل کا پڑھنا فجر کی نماز کے بعد یہ مکروہ ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ ان کو حتی الامکان کوشش کر کے شروع میں ہی پڑھے۔ اگر قضا کر لی ہیں تو پھر اس کے بعد ان کا کیا حکم ہوگا وہ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر آئے گا۔ وإنما الاختلاف بين أبي يوسف ومحمد رحمهم الله في تقديمها على الركعتين وتأخيرها عنهما، ظہر کی جو 4 سنتیں ہیں جو فرائض سے پہلے رہ جائیں تو ان کو بعد میں پڑھنا بھی ممکن ہے، لیکن کب پڑھیں؟ کیا ظہر کے فرائض کے بعد جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں ان 2 رکعتوں سے پہلے پڑھے ان 4 سنتوں کو، ان سنتوں کی قضا کرے، یا ان 2 رکعتوں کے بعد پڑھے؟ اس میں اختلاف ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا اور امام محمد رحمہ اللہ کا، فی تقدیمہا، ان 4 رکعتوں کو مقدم کرنے میں، علی رکعتین، فرض کے بعد کی جو 2 رکعتیں ہیں ان پر، وتاخیرہا، اور ان سے مؤخر کرنے میں، عنہما، ان 2 رکعتوں سے، ولا کذالک سنت الفجر۔ اچھا، اس میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس طرح کرے کہ ظہر کی جو 2 سنتیں ہیں اس سے پہلے پڑھے، چونکہ یہ پہلے کی سنتیں ہیں تو لہذا پہلے 4 سنتیں قضا کر لے، اس کے بعد پھر وہ 2 سنتیں پڑھ لے۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ایک دفعہ وہ قضا ہو چکی ہیں تو وہ اب نفل بن چکی ہیں، جب نفل ہیں تو لہٰذا پہلے اس کی وجہ سے سنتوں کو کیوں مؤخر کریں، لہٰذا 2 سنتیں پہلے پڑھیں، اس کے بعد آخر میں پھر ان 4 رکعتوں کی قضا کر لیں۔
ولا کذالک سنت الفجر، فجر کی سنتیں اس طرح نہیں ہیں، علامہ نبین انشاءاللہ جو آگے انشاءاللہ بیان بھی کریں گے، اور بیان کر بھی دیا ہم نے ابھی کہ وہ فجر کے بعد چونکہ فوراً وقت کے اندر قضا کرنا ان کا ممکن نہیں ہے۔ والتقیید بالاداء عند باب المسجد، فجر کی سنتوں کے بارے میں فرمایا کہ مسجد کے دروازے کے پاس جا کر ان کو پڑھے، جہاں پہ جماعت ہو رہی ہے وہاں پہ نہ پڑھے۔ یہ کیوں فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ اس لیے یہاں پہ اس کو فرمایا کہ یہ مقید کرنا ایسا یہ دلالت کرتا ہے علی الکراہۃ فی المسجد، مسجد کے اندر سنتیں پڑھنے سے۔ اذا کان الامام فی الصلاۃ، جب امام نماز کے اندر ہو اور جماعت چل رہی ہو تو اس دوران چونکہ فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ الا المکتوبہ، یعنی اس کے علاوہ پھر کوئی اور نماز نہیں پڑھنی جب تک اور سوائے فرض نماز کے۔ تو یہاں پر چونکہ فرض نماز ہو رہی ہے تو اس لیے اس کے قریب میں نہ پڑھے، اور تاکید بھی چونکہ زیادہ یہ، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ گھر میں پڑھ کر آئے، اور اگر گھر میں نہیں پڑھی تو پھر باہر کہیں برآمدے میں یا کسی ستون کے پیچھے ہو کر پڑھے۔ والافضل فی عامۃ السنن والنوافل المنزل، بہتر یہ ہے کہ جتنے بھی سنن اور نوافل وغیرہ ہیں ان کو گھر کے اندر ہی پڑھا جائے۔ والمروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی بھی ہے۔ اذان کے بعد بغیر عذر کے نکلنے سے متعلق، یعنی من ادرک الاذان فی المسجد ثم خرج لم یخرج لحاجۃ وهو لا يريد الرجع فهو منافق، یعنی بغیر حاجت کے نکلنے والا وہ منافق ہے۔ یہ ہے جی سنتیں گھر میں پڑھنے سے متعلق۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ حجرۃ فصلوا، روایت طویل ہے تو آخر میں فرمایا فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم، کہ یہ جو سنتیں آپ آ کر یہاں پڑھتے ہو لوگوں، یہ سنتیں اپنے گھروں میں پڑھ کر آئے کو۔ فإن افضل الصلاۃ صلاۃ المرء فی بیتہ، کہ جو سب سے افضل نماز انسان کی وہ اس کے گھر میں ہے، سوائے فرض نماز کے، کہ فرض نماز کو جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر پڑھا کریں۔ تو یہاں پر آ کر ہم نے مکمل کر دیا ہے کچھ نہ کچھ ادراک الفریضہ کے مسائل کو۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر بھی ہم اسی سے متعلق کچھ گفتگو کریں گے کہ فجر کی سنتوں کی قضا کب کرنی ہے، کب نہیں کرنی، اور اس کے علاوہ کچھ اور جماعت کے مسائل ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔